اگر شروع کم کری الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد هديتني من الضلال۔ آج دورہ قرآن کا آخری سبق والناس ختم کیا گیا۔ الف لام میم سے شروع ہونے والا یہ سفر والناس پہ ختم نہیں ہو جاتا۔ جب بھی قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے تو والناس کے بعد پھر الحمد پڑھ کے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن ظاہری اعتبار میں قرآن مجید کا ختم قرآن بھی ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں، جو فرشتے جن کی ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، اور جہاں کوئی قرآن مجید جیسے ذکر کی ایک حدیث آتی ہے، ذکر میں بلاتے ہیں، اس قرآن مجید ختم ہوتا ہے تو باقی فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو فرشتے ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے اکابر اللہ ان کی قبروں کو منور کرے بڑے سیدھے سادے پیارے لوگ تھے، تکلفوں سے بچتے تھے، لیکن جب قرآن مجید کا ختم ہوتا تو اس میں دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب ختم قرآن ہوتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کتنے ایسے حضرات تھے جو دعاؤں اکٹھی کر کے جمع کر کے ختم قرآن کا انتظار کرتے تھے کہ ہمیں ختم قرآن پہ دعائیں مانگیں گے، اور الحمدللہ یہ چیز مشاہدے میں ہے کہ ختم قرآن پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک بات اور دعا سے پہلے تھوڑی سی میری گزارشات ہیں تمام، وہ یہ کہ الحمدللہ اللہ ان دونوں بچیوں کو جزائے خیر دے، اور آپ سب کو بھی جزائے خیر دے جو شامل ہوئے ہیں، جنہوں نے پڑھایا اور جنہوں نے پڑھا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہوا، بڑا احسان ہوا، اور آپ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنے مصروفیت کے دور میں اور اتنی جلدی قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ لوگوں نے ختم کی۔ اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ سب کچھ دار و مدار قبولیت پہ ہوتا ہے، اللہ قبول کر لے۔ اب گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ جن بچیوں نے یہ پڑھا ہے اور سنا ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ اب یہ ختم نہیں ہو جانا چاہیے۔ آپ کو ایک سلیقہ سکھایا گیا، آپ کو ایک طریقہ سکھایا گیا، اب آپ نے خود محنت کرنی ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید میں اگر آپ اللہ پاک توفیق دیں، تفسیر ہے معارف القرآن حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی 8 جلدوں میں، تو خیر ہے 4 سال میں ختم ہو، 5 سال میں ختم ہو، تو اس کا تفصیلی کر لیں، اس سے بڑی آسانیاں ہوتی ہیں، بڑی سہولتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات، دوسری بات میری گزارش ہے، اور یہ آپ پیغام ہر مسلمان کو دیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں جیسے پڑھنے پہ ثواب لکھا ہے نا، ہر لفظ پہ 10 گنا، اسی ہی طرح اس کو سمجھنا اس پہ علیحدہ ثواب ہے، اور عمل کرنا اس پہ علیحدہ ثواب ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، مرد ہے عورت ہے،
کہ الف لام میم سے والناس تک جس کی وہ تلاوت ہر سال کرتا رہتا ہے، اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ عربی زبان ہے نا، ہمیں تو نہیں آتی، تو کسی مستند ترجمے سے یا کسی استاد کے ذریعے اللہ نے کیا کہا ہے مجھے۔ آپ کے پاس والد صاحب کا، والدہ کا خط آئے، آپ اس خط کو ایسے رکھتے جائیں، جمع کرتے جائیں اور صندوق میں سنبھالتے جائیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے والدہ نے کیا کہا ہے آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پہ جب یہ اتارا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرمایا۔ وہ عربی لوگ تھے جن کی لونڈیاں بھی وہ شعر کہتی تھی کہ آج تک کوئی نہیں کہہ سکا، عربی دان تھے وہ لوگ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے یا رسول اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ عربی میں قرآن اترا ہے اور عربی والے لوگ پوچھتے ہیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم تو اردو، پنجابی، پشتو والے لوگ ہیں، ہمیں تو کخ نہیں پتا قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ تو ایک دفعہ زندگی میں ضرور الف لام میم سے والناس تک آدمی ترجمہ گزرے کہ قرآن نے کیا کہا ہے، اور پھر اللہ اگر توفیق دے دے، اللہ توفیق دے دے تو تفسیر جو ہے ایک دفعہ ضرور ختم کر لے کہ تاکہ کچھ تفصیل پتہ چل جائے۔ ایک بات، دوسری میری گزارش ہے آپ لوگوں سے بھی، ان دو بچیوں سے بھی جنہوں نے یہ اہتمام کیا، اللہ ان کو عمر میں برکت دے، صحت دے، ہر شر فتنے سے بچائے، کہ یہ ذرا جلدی میں اور افراتفری میں بھی ہوا، وقت بھی ٹائٹ تھا، رمضان بھی تھا، کورونا بھی تھا، پریشانیاں بھی، بیماریاں بھی، تکلیفیں بھی۔ اب اس کو ذرا ایزی طریقے سے اگر کیا جائے کہ روزانہ کے اعتبار سے آدھا پاؤ کیا جائے، آدھا پاؤ بہت چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑا وقت لگے گا، یا پاؤ بھی کیا جائے، جیسے آپ لوگ 20 منٹ وقت رکھا جائے، اس سے زیادہ نہ رکھا جائے، اور روزانہ کے اعتبار سے کیا جائے اور ہفتے میں ایک ناغہ کیا جائے، تو سال میں 2 دفعہ آپ کا ترجمہ قرآن بڑے آسن، اعلیٰ اور آسانی اور سہولت کے ساتھ ہوگا، اور یہ ایک جماعت بڑھتی جائے گی، ترتیب بڑھتی جائے گی، اور یہ ایک دین کا کام جو ہے نا، یہی صدقہ جاریہ ہے، یہی صدقہ جاریہ ہے۔ جو لوگ سنیں گے، عمل کریں گے، ہمارے کھاتے میں نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے ایک دوسری گزارش یہ کر دی ہے۔ تیسری، قرآن مجید کی تلاوت بھی ثواب ہے، قرآن مجید کا ترجمہ بھی ثواب ہے، اور اصل جو چیز ہے وہ قرآن مجید پہ عمل کرنا ہے۔ کیا حکم دیا گیا، کس چیز سے روکا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور پھر علم جو ہے نا، اس کا علم عمل کو آواز دیتا ہے، آ جا، میں نے تجھے سیکھنے کے لیے کیا تھا، آ جا، اور جب عمل نہیں آتا تو علم واپس لوٹ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے مطالعہ۔ ذرا یہ بات میری غور سے سمجھیے گا، بڑی ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے علم، اس کا تعلق معرفت اور حقیقت سے ہوتا ہے، اعمال سے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مطالعہ۔ جیسے آپ دیکھیں نا، خبریں سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں امریکہ میں یہ ہو گیا، آپ نے دیکھا ہے ہو گیا ہے، روس میں یہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا، خود کتنے ایسے میسج پھیل جاتے ہیں جن کا وجود نہیں ہوتا۔ یہ ایسے خبریں ہیں۔ تو انسان کا علم، اللہ اور اللہ رسول اور قیامت کے لیے خبریں نہیں، وہ علم ہو۔ ایک بات میری غور سے سنیے گا، یہ جو نئے نئے فتنے بنتے ہیں نا، کیوں بنتے ہیں؟ کہ یہ جب قرآن حدیث سیکھی جاتی ہے تو نیت خالص نہیں ہوتی۔ اب آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں کتنے ایسے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، پارسی اور عقائد کے کمیونسٹ جنہوں نے قرآن حدیث کے بڑے گہرے مطالعے کیے مسلمانوں پہ اعتراض کرنے کے لیے، اور مناظرے کیے مسلمانوں سے، اور دلیلیں دیتے تھے قرآن و حدیث سے۔ اب یہ ثواب کا کام نہیں، ان کی نیت خراب تھی۔ اسی طرح ہی ہمارے مدارس، اللہ پاک ان کو آباد رکھے، یہاں 2 کام کیے جاتے ہیں، ایک قرآن حدیث سکھائی جاتی ہے، دوسرا ماحول اور تربیت کی جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ امریکہ کی، لندن کی، یورپ کی یونیورسٹیوں سے PhD کر لیتے ہیں قرآن میں، حدیث میں، اسلام میں، فقہ میں، اور یہاں کے مبلغ اور مجدد بن جاتے ہیں اور لوگوں کے عقائد کی تباہی کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اب دیکھیں، جب آپ ایک پڑھ رہے ہیں موبائل میں
کوئی حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اب میری بات کو غور سے سنیے گا، اب آپ نے پڑھا بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کا استاد آپ کے سامنے یہ بات رکھے کہے اور اس کی زبان سے نکل رہی ہو اور آپ کے کان سن رہے ہوں تو استاد کی ذاتی کیفیات برکات بھی اس کے ساتھ سینے میں اترتی ہیں۔ ہمارے علماء پہلے ولی اللہ کیوں تھے؟ پڑھانے والے بھی ولی اللہ تھے، پڑھنے والے بھی ولی اللہ تھے۔ ادھر قرآن مجید کی جب آیتیں پڑھتے تھے تو زبان سے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے اور دل سے قرآن کا نور نکل کے شاگردوں کے دینوں میں، زبان سے جو کہہ رہے ہوتے تھے شاگردوں کے کان سنتے تھے اور ان کے دل سے جو نور نکلتا تھا وہ شاگردوں کے دلوں میں جایا کرتا تھا۔ یہی آج تھی جب وہ کہتے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ نہیں ہوتے تھے، یہ ایک میرے نبی سے لے کے نبوت کی کیفیت اور برکت بھی دل سے نکل کے شاگردوں کے دلوں میں چلی جایا کرتی تھی۔ ابھی وہ طالب علم ہوتے تھے اور ولی اللہ بن جایا کرتے تھے۔ تو بچوں، یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے تو یہ کیسے پیدا ہو؟ جب تک آپ اپنا دل کسی کے سامنے پیش کر کے اپنے دل کی اصلاح نہیں کریں گے نا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرے کانوں میں آواز نہیں آ رہی، ڈاکٹر کہتا ہے میل آ گئی ہے، کان صاف کروا لو، پردہ خراب ہو گیا ہے، آلہ لگوا لو۔ اسی طرح ہی یہ سوچو کہ دلوں میں کیفیات کیوں نہیں آ رہی، برکات کیوں نہیں؟ تو کیوں نہیں آ رہی برکاتیں؟ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے نہیں آ رہی کہ دل پہ بھی میل ہے، دل پہ بھی کالخ ہے، دل پہ بھی سیاہی ہے، دل پہ بھی پردے ہیں، اور اس کے بھی ڈاکٹرز ہیں جو ان پردوں کو صاف کرتے ہیں، اس میل کو اتارتے ہیں، پھر دل ان کیفیات، ان برکات، ان ترتیب کو پاتا ہے اور اس کے اندر سمجھ آتی ہے کہ وہ چیز کیا پا رہا ہے۔ آپ کی زبان کا ذائقہ ختم ہو جائے تو آپ کے کھانے کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی ایک کیفیت ہے، قرآن کا ایک نور ہے، الفاظ نہیں ہے صرف۔ جب یہ قیامت آئے گی نا تو الفاظ رہ جائیں گے، وہ نور اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ الفاظ نہیں ہے صرف، یہ ایک نور ہے، حدیث کا اپنا نور ہے، سنت عمل کا اپنا نور ہے، ہر کیفیت کا اپنا نور ہے، فقہ کا اپنا نور ہے۔ لیکن اگر آپ کا دل ہی بجھا ہوا ہے تو آپ کو کیا پتا کہ کس کا کیا نور ہے۔ اپنے دلوں کی مرمت کرائیں، اپنے دلوں کی اصلاح کرائیں، اپنے دلوں کی محنت کریں۔ تو اس کے لیے کسی اللہ والوں سے رابطہ قائم کر کے ان کے بتائے ہوئے ترتیب اور طریقے کو اپنا کے اپنے دلوں کی صفائی کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ جب دل صاف ہوں گے نا تو پھر قرآن کا نور آئے گا تو پتہ چل جائے گا قرآن کا نور ہے، حدیث آئے گی تو پتہ چل جائے گا حدیث کا نور ہے، کیفیات بھی ہوں گی، برکات بھی ہوں گی۔ اور اللہ رب العزت ان بچیوں کو اجر دے جنہوں نے بڑی محنت کی، مطالعہ کیا اور روز کے اعتبار سے وقت نکالا، اور اللہ آپ کی محنت قبول کرے جنہوں نے سارے گھر کے کام کاج چھوڑ کے 1.5 گھنٹے روزانہ کے لیے اس کام کو کیا، اور اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے یہ کرتے کرتے یہ سیکھتے سیکھتے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جب آدمی کوئی کام کو سیکھنا شروع کرتا ہے، کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کے دوران اگر وہ آدمی دنیا سے چلا جائے نا تو قیامت کے دن آدمی علماء میں ہوگا۔ مثلا ایک آدمی قرآن سیکھ رہا ہے، فوت ہو گیا تو طالب علم نہیں ہوگا، میدان محشر میں عالم ہوگا۔ ایک نکلا ہے جہاد کے لیے اور راستے میں فوت ہو گیا، کل شہداء میں ہوگا۔ کسی نے حفظ شروع کیا ہے، 4 8 10 12 آیتیں کی یا کچھ سپارے کیے، فوت ہو گیا، کر رہا تھا، ایک آیت ہی روز کرتا تھا، اب میدان محشر میں حافظ ہوگا۔ ایک اس فضیلت کو پانے کے لیے آپ بھی ایسا کیا کریں کہ بے شک ایک دن میں ایک آیت یا 4 دن میں ایک آیت روز یاد کیا کریں، تاکہ جب دنیا سے جائیں تو آپ حفظ کرتے ہوئے جائیں، چاہے چند سپارے ہوں، میدان محشر میں اللہ آپ کو حافظ اٹھائے گا۔ تو بھی دعا کرتے ہیں جی، تو دعا سے پہلے دعا کے تقاضے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تو بنانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں فخر نہیں کیا کہ اللہ یہ دیکھ میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے، ایسا نہیں کیا،
بلکہ کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ یہ میرا جو کام ہے نا یہ قبول کر لے۔ اور یہ سارا کچھ دار و مدار قبولیت پہ ہوتا ہے، اللہ قبول کر لے، اللہ ہماری محنتوں کو قبول کرے۔ آپ نے جو یہ کیا ہے، جنہوں نے بیان کیا ہے، جنہوں نے سنا ہے اور جنہوں نے اس میں کوشش کی ہے، اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ایک بات۔ دوسری بات، انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے سستیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، اس کا حق نہیں ادا ہوتا جو ہونا چاہیے تھا، تو استغفار کر لینی چاہیے۔ کہا کہ جب آپ کسی کو تحفہ نہ بنایا ہوا ہے نا، تو جب دینے لگتے ہیں نا تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ سے جھاڑ لیتے ہیں، کپڑا مار لیتے ہیں، خوشبو لگا دیتے ہیں، اسے جھاڑ لیتے ہیں، اسے اچھا بنا لیتے ہیں کہ وہ کشش پیدا کرے مزہ۔ آپ کسی کو دے رہے ہیں، اس پہ میل جمی ہے تو اس کا تو دل ہی خراب ہو جائے گا۔ تو استغفار کیا ہے، یہ جھاڑو ہے، صاف کر دیتا ہے کہ اللہ مجھ گناہ گار سے جو ہو سکا وہ میں نے کر لیا ہے، اب تیگ اپنے شان سے قبول کر لے۔ تو اللہ پاک قبول فرمائے۔ چلے آئیں دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اللهم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ یا اللہ تیری ذات بہت بلند و بالا ہے، ما وراء الورا ہے، قرآن مجید تیرا کلام ہے، تیرا کلام ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے اور بلند و بالا ہے۔ اے اللہ تو نے اپنے بندے، اپنے نبی، اپنے رسول، ہمارے آقا مولا پہ یہ اتارا۔ قرآن کی فضیلت ہے کہ تیرا کلام ہے، اور اس کی برکت ہے کہ رسول اللہ کے دل میں اترا، نبوت کی برکتیں اس میں آ گئیں مزید۔ اور پھر اس سے بعد اگلی بات کہ رسول اللہ کی زبان مبارک لسان نبوت سے ادا ہوا، نور لنا نور ہی بنتا گیا۔ یہی کافی تھا کہ کلام اللہ ہے، لیکن اللہ تو نے نبوت کی، میرے نبی کی دل کی کیفیت، میرے دل کی نبوت کی کیفیت، میرے نبی کی زبان کی کیفیت وہ قرآن مجید کے ساتھ لگا دیا۔ اللہ یہ قرآن مجید اب ہمارے سینوں میں آ گیا ہے، ہماری زبانوں میں جاری ہے۔ اللہ جیسے یہ کلام اللہ ہے اور رسول اللہ کی وہ کیفیات اور برکات ہیں، اللہ ان برکات اور کیفیات کے ساتھ ہمیں قرآن مجید نصیب فرما۔ اللہ ان کیفیات کے ساتھ ہمیں قرآن مجید نصیب فرما۔ جیسے صحابہ جب قرآن مجید پڑھتے ان پہ لرزہ آ جاتا، ان کی دلوں کی کیفیت بدل جاتی، اللہ ہمیں بھی ایسی کیفیت عطا فرما۔ اللہ یہ جو بچیوں نے محنت کی، جنہوں نے پڑھایا اور جنہوں نے پڑھا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اللہ اس میں جو ان سے غلطیاں، کوتاہیاں، بھول چوک، سستیاں ہوئیں کسی جگہ، اللہ وہ معاف کرتے ہیں، اللہ وہ معاف کرتے ہیں، اور اللہ اسے بارگاہ الہی میں قبول کر لے۔ اللہ اس قرآن کی برکت، اس قرآن کا نور ہمارے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک، ہر خون کے قطرے، گوشت پوت، ہڈیاں، بال کھال میں اتار دے۔ اللہ بال کھال میں اتار دے۔ اللہ ہم ایسے بد نصیبوں میں نہ ہو کہ ہماری زبانوں سے قرآن مجید ہو اور ہمارے حلق سے نیچے نہ اترے۔ اللہ ہمیں ایسے خوش نصیبوں سے ہو کہ ہماری زبان سے جب قرآن مجید کی تلاوت ہو یا سن رہے ہیں تو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ہمارا وجود اور اس کے اندر روح بھی اس سے مستفیض اور اس کے ساتھ شامل ہو۔ اللہ اس قرآن سے عشق دے دے، اللہ اس قرآن سے عشق دے دے، اللہ اس کی تلاوت میں کبھی ناغہ نہ آئے، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ اس میں جو آپ نے حکم دیے ہیں وہ پورا کرنے کی توفیق دے، اللہ جن باتوں سے آپ نے روکا ہے ان سے رک جانے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کو اپنی برکتوں کے ساتھ نصیب فرما۔ اللہ اس قرآن کو ہمیں، ہماری اولادوں، ہماری نسلوں میں اتار دے اپنی کیفیات اور برکات کے ساتھ۔ اللہ ہمارے بچے حافظ قرآن ہوں، ہماری بچیاں حافظ قرآن ہو، عاملین قرآن ہو، اللہ
اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر کہ جب وہ دنیا سے قبر میں جائیں گے تو قرآن ان کا ساتھی ہوگا اور پل صراط تک ان کے ساتھ رہے گا۔ اللہ قرآن سے ایسی یاری لگا دے جو سیدنا عثمان غنی نے لگائی کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو سینے میں قرآن مجید لگا ہوا تھا۔ اللہ ہمارے اندر بھی قرآن ہو، ہمارے باہر بھی قرآن ہو۔ اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر، اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر۔ علم کو دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے نہ کرنے والے ہو، علم کو سیکھ کے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو کہ اللہ اس نے مجھ سے دنیا کمائی تھی، اللہ اس نے اپنے نام بنانے کے لیے، شہرت کے لیے مجھے استعمال کیا تھا۔ اللہ بلکہ یہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے کہ اللہ اس نے میری محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ قرآن ہماری نسلوں میں جاری کر دے، قرآن کی خوشبو آئے ہماری اولادوں سے، قرآن کی کیفیات نازل ہو ہماری اولادوں میں۔ اللہ خوش نصیب بنا کہ ہمارے اولاد حافظ قرآن ہو، تراویحاں پڑھائیں، ماں اور باپ ان کے پیچھے تراویحاں پڑھنے والے بن جائیں۔ اے اللہ قرآن ہمارے گھروں کی زینت بنا لے، اچھے غلاف میں لپیٹنے سے نہیں، پڑھ کے عمل کرنے کے ساتھ نصیب فرما۔ اللہ گھر کا ہر فرد تیرے قرآن کا عاشق ہو، اللہ ہر فرد تیرے قرآن کا عاشق ہو، تلاوت کے بغیر اس کی نیند بھی نہ آئے، ناغہ بھی نہ ہو۔ اللہ قرآن کی فضیلتیں، قرآن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے امت کی بگڑی حالت بنا دے۔ اللہ اس قرآن مجید کی برکت سے امت کی بگڑی حالت بنا دے، اس کورونا سے امت کو نجات دے دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے۔ اللہ جنہوں نے قرآن مجید کی یہ محنت کی اور جنہوں نے سنا، اللہ ان کے ماں باپ، ان کی آباء و اجداد پہ رحم فرما اور یہ ثواب اور اجر ان تک پہنچا۔ اللہ ان کے وہ استاد جنہوں نے دین سیکھا، جنہوں نے پہ محنت کی، ان کے استاد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے یہ جو شجرہ ہے، اللہ ان سب کو اس کا اجر عطا فرما اور اللہ اس قرآن کو آگے اللہ ہماری نسلوں میں اللہ جاری اور ساری فرما اور اس قرآن مجید کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کل میدان محشر میں ہمیں حافظوں میں کھڑا کر، کل میدان محشر میں ہمیں ان لوگوں میں کھڑا کر جنہوں نے قرآن سیکھا، پڑھا اور قرآن پہ عمل کر کے دکھایا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کی برکتیں نازل فرما۔ اللہ رحم فرما، ہمارے ماں باپ، آباء و اجداد کے گناہ معاف کر، ہمارے بہنوں بھائیوں کے رحم فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کے جو مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، اللہ وہ سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن نے جن گناہوں سے روکا، اللہ ان سے بچنے کی توفیق دے۔ خصوصاً عورتوں کے لیے پردے کے مسائل جو ہیں، حیا کے مسائل جو ہیں، اللہ اس پہ توفیق عطا فرما، اللہ اس پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ پاک جو لوگوں کے حقوق ہیں اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پہ رحم فرما۔ یہ دین کے نام پہ بنا اور یہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دینداروں پہ تہمتیں لگ رہی ہیں، دینداروں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اللہ اسے دین کا مرکز بنا دے۔ اے اللہ جو دین کے نام پہ مجاہدین میں مہاجرین، قیدی، اے اللہ مساجد، مدارس، تبلیغ، خانقاہ، دین کی مسائل خدمت کرنے والے، اے اللہ جتنے بھی دین کے نام سے کسی شعبے میں کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی جان، مال، عزت، اولاد، اموال کی حفاظت فرما، آپس میں محبتیں عطا فرما، فتنوں سے بچا، ظالموں سے بچا۔ اللہ کریم اپنے نبی کا عاشق بنا دے۔ اللہ ہمارا حلیہ ایسا ہو کہ تیرے نبی کی مشابہت آئے۔ اللہ ہم اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کرے کہ وہ میرے نبی کے چمن کے پھول بن جائے، ان سے خوشبو آئے۔ اللہ ہمیں نبی والے اخلاق بھی دے،
نبی والی محبتیں بھی دے، نبی والا ادب بھی دے۔ اللہ نبی والے اعمال کی کیفیت، اللہ اعمال ایسے کرے، عبادت ایسے کرے کہ تجھے دیکھ رہے ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو ایسا تو ہو کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہماری نمازوں میں خشیت، حلاوت، کیفیت، برکت نصیب فرما، نمازوں کو وقت پہ ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے نام کا کیفیت، اپنے نام کا مزہ، اپنے نام کی مٹھاس، اپنے نام کی برکت نصیب فرما۔ اور اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دے، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں جن سے محبت کرے گا، جن کے ساتھ ہوگا، میدان محشر میں ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہم احیینا مسلمین و متنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہ زندگی، موت اور حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ اللہ جب تک زندگی رکھی ہے، اے اللہ صحت اعمال کے ساتھ زندہ رکھ، ایسی بیماریوں سے بچا کہ آدمی بہرا ہو جائے، اندھا ہو جائے، پاگل ہو جائے، گونگا ہو جائے، مفلوج ہو جائے، مجبور ہو جائے، معذور ہو جائے، مجبور ہو جائے، مقروض ہو جائے، ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، بوجھ بن دے۔ اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرما۔ اللہ جو دنیا مال آپ نے ہمارے مقدر میں رکھا ہے، اللہ عزت، خیر، برکت، حلال طیب طریقے سے نصیب فرما، آسانی سہولت کے ساتھ نصیب فرما۔ پاگلوں کی طرح مال کے پیچھے بھاگنے سے بچا، ہمیں آسانی سے میسر فرما۔ اللہ جو آپ نے ہمیں دیا ہے ہم اس سے راضی ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ میں لوگوں کی کوٹھیاں، کاریں، کپڑے، زیورات، مال، ان کی چیزیں دیکھنے سے بچا۔ اللہ جو آپ نے ہمیں دیا ہم راضی ہیں، اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ ان بچیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، نیک بچیاں ہیں، اللہ جس جس کے دل میں جو تمنا ہے، آرزو ہے، دعا ہے، پریشانیاں ہیں، کتنی بچیاں شادیوں کی رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں، جھگڑے اور فتنوں کا شکار ہیں، مالی تنگی، بے روزگاری، کرائے کے مکانوں میں پریشانیوں میں ہیں۔ اے قدرت والے اللہ اپنے نبی کے صدقے رحم کرتے، رحم کر دے اللہ، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر دے، اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دے، بے چینیوں کو ختم کر دے، بیماریوں کو صحت میں، پریشانیوں کو خوشیوں میں، راحتوں میں، عافیتوں میں بدل دے اللہ پاک۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، ہمیں رونا نہیں آتا بن روئے عطا فرما۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جتنی دعائیں مانگی گئیں، ان دعاؤں میں جتنے خیر تھے ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ آج تک جتنی دعاؤں میں شر سے پناہ مانگی گئی، اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، اللہ ہماری اولادوں کو بچا، ہماری اولادوں میں کوئی زانی، شرابی، سود خور، ظالم، بدکار نہ ہو، رحم دل، اخلاق اور محبت اور اعلیٰ درجے کا ہو۔ اللہ ہماری اولادوں کو معذور اور مجبور اور بے بس ہونے سے بچا۔ اللہ عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ چوروں سے، اچکوں سے، بدماشوں سے، ظالموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جن بچیوں نے یہ محنت کی، یا اللہ جن بچیوں نے یہ محنت کی، اللہ جن بچیوں نے، اللہ قبول کر، انہیں اجر دے، ان کی پریشانیاں دور کر، صحت دے، اور دین کے کام میں مزید ہمت توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما، تھوڑے سے روزے رہ گئے اللہ، روزوں کا حق ادا نہ ہوا، اللہ ہمیں معاف کر۔ اور یہ رمضان جا رہا ہے، اللہ ہمیں رمضان بنا کے چلا جائے، اور رمضان کے بعد بھی ہماری روٹین اور ترتیب اسی طرح قائم و دائم رکھ اللہ۔ اللہ تو ہم پہ رحم کرتے، ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے دلوں کے بادشاہ، اے دلوں کے مالک، ہماری دلوں سے سارے کینے، بغض، حسد، تکبر، ریا، فخر، عجب، خود پسندیاں نکال دے، ہمیں عاجزی، انکساری اور تواضع نصیب فرما۔ اے اللہ جب موت کا وقت آئے تو زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہو، تو راضی ہو اللہ
تیرے نبی کی شکل و صورت، تیرے نبی کے لباس، تیرے نبی والے اعمال، تیرے نبی کی زیارت معیت کے ساتھ دنیا سے رخصت کر۔ اللہ عذاب قبر سے بچانا، اور اللہ جب میدان محشر میں اٹھائے تو رسول اللہ پہ نگاہ پڑے، اللہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہو، اور آپ کے غلاموں کا ساتھ نصیب ہو۔ اللہ اس دن رسوا ہونے سے بچانا، ہمیں ہمارے نبی کے سامنے، ہمارے مشائخ استادوں کے سامنے، ہمارے ماں باپ اولاد کے سامنے ہمیں رسوا سے ہونے سے بچانا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے سامنے رسوا ہونے سے بچانا۔ اے اللہ، ہم میں جو عیب ہیں، کانوں کے، زبان کے، آنکھوں کے، خصوصاً غیبت، جھوٹ، جھگڑے، فتنے، اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، جو بچیوں نے ذوق شوق سے سیکھا، اللہ ان کو برکت دے اور ان کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلم الحقني بالصالحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب کو مبارکباد ہو، اللہ پاک یہ قبول فرما لے۔